فجر کی اذان کا وقت ہے طلوع صادق کے بعد۔ تو جب اذان شروع ہو تو اس وقت کھانا پینا مکمل طور پر بند ہو جانا چاہیے۔ سحری اس وقت نہیں ہوتی۔ سحری کا وقت ہے عشاء کے وقت میں، اور طلوع صادق سے پہلے پہلے جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ جب طلوع صادق ہو جائے تو اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ دوران اذان سحری کھاتے رہتے ہیں ان کا کوئی روزہ نہیں، ان پر روزے کی قضا ہوتی ہے، لہذا احتیاط کیا کریں۔ جب فجر کی اذان شروع ہو جائے اور سحری کا اعلان کر دیا جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد بالکل کھانا ممنوع ہے۔ اور اسی طرح افطاری لوگ بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پرائیویٹ کیلنڈر دیکھے گئے ہیں، 3 منٹ 4 منٹ کا فرق ہے کہ پرائیویٹ جو کیلنڈر ہیں انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیے ہیں اور خود ہی اپنے اٹکل پچو اور اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ تو ان کو کوئی غرض نہیں کسی کا روزہ ٹوٹ رہا ہے یا کسی کے روزے کا ثواب ضائع ہو رہا ہے، ان کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ اپنی دکان کی یا اپنے جو انہوں نے بنائے ہوئے ادارے ان کی پبلسٹی کرنے کے لیے وہ کیلنڈر بنا دیتے ہیں اور مساجد میں آ کر چسپاں کر دیتے ہیں، یا وہ یوٹیوب پر یا گوگل پر ان کو وائرل کر دیتے ہیں۔ اپنی دکان کی، اپنے شعبے کی، اپنے کاروبار کی پبلسٹی کرنے کے لیے ان کو لوگوں کے روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کسی کا روزہ ٹوٹے، کسی کے روزے کی ثواب میں کمی ہو، ان کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی ہے، اس کا تحفظ بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے پرائیویٹ جتنے بھی کیلنڈر ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کوئی دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ جو دعوت اسلامی والا کیلنڈر ہے نقشہ نماز کے اوقات کا، وہ بیسٹ ہے، لیکن اپنے اپنے شہر کا، لاہور کا ہے تو وہ الگ ہے، اس کا الگ ٹائم ہے، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، جتنے بھی شہر ہیں ان کے دعوت اسلامی والوں نے الگ الگ کیلنڈر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ جس طرح وہ دین کی خدمت میں سرگرداں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مزید عزتوں سے نوازے، اور ان کے جو دین میں ورک کر رہے ہیں، دین اسلام کے پرچار میں وہ کوششیں کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وہ ہمیشہ سرگرداں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح یہ جتنے بھی چینلز ہیں پرائیویٹ جو بھی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی روزہ کا افطاری کا اعلان پہلے کر دیتے ہیں۔ جو پی ٹی وی ہوم ہے پاکستان کا ہائر سٹینڈرڈ ٹائم، اس سے قبل وہ افطاری کا اعلان کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے سحری کا جو وقت ہے اس سے جو ٹائم ختم ہو رہا ہے سحری کا، اس سے 1-2 منٹ پہلے ہمیں سحری کا ٹائم، سحری جو ہے کھانا پینا ختم کر دینی چاہیے۔ اور افطاری جو ہے وہ اگر 1-2 منٹ اس میں تاخیر بھی ہو جائے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں سادہ لوگ ہوتے ہیں، جہاں کہیں سے بھی اذان کی آواز آئے تو کہتے ہیں جی وہ افطاری کر لیں، آپ افطاری کر لیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ دھیان نہیں دیتے اس بات کی طرف کہ یہ جو اذان آ رہی ہے تو یہ کیا کسی صاحب علم کی اذان ہے؟ کیا اس مسجد میں امام جو ہے وہ صاحب علم ہے یا سادہ آدمی ہے، ایک اٹھ کر آ گیا ہے، اس نے اذان شروع کر دی ہے، اس کو پتہ بھی ہے وقت افطاری کا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یا بعض وہ لوگ ہیں جن کو ویسے ہی بڑی جلدی ہوتی ہے مسجد میں آنے کی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر جلدی جانے کی بھی بڑی ہلچل مچی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم نے لوگوں کا روزہ خراب کیا ہے یا ہم سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ دائیں بائیں اذانیں جو ہوتی ہیں ان پر کان نہ دھریں، ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ جب کہیں افطار پارٹی ہو تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں جی وہ اذان آ گئی ہے، وہ اذان آ رہی ہے، آپ افطاری کریں، جی شروع کریں افطاری، اذان آ رہی ہے، میں نے خود سنا ہے۔ حالانکہ وہ اذان جو ہے وہ اہل حدیثوں کی ہوتی ہے، اور اہل حدیث لوگ جو ہیں ان کی ویسے ہی شروع سے عادت ہے کہ جان بوجھ کر لوگوں کا روزہ خراب کرنا اور وقت سے پہلے اذان پڑھنا، یہ ان کی عادت میں شامل ہے۔
اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ان کو آپ کے روزے کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، آپ ان کی اذان پر توجہ نہ دیں۔ اور خاص طور پر یہ چینلز والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی افطاری جو کروا رہے ہیں، یہ پی ٹی وی ہوم جو ہے ہمارا ہائی اسٹینڈرڈ ٹائم پاکستان کا، اس سے 3 منٹ پہلے افطاری کروائی جا رہی، یہ چینلز والے۔ اور انہوں نے تو اپنے فالورز بڑھانے اور انہوں نے اپنی ویوز بڑھانے، ان کو آپ کے روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا روزہ برباد ہونا ہے تو آپ کا ہونا ہے، ان کے فالورز بڑھ جانے، ان کے ویوز بڑھ جانے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اور جو صحیح ٹائم ہوتا ہے افطاری کا، اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سحری جو ہے وہ 1-2 منٹ لیٹ نہیں کرنی، وہ 1-2 منٹ جلدی کر لیں۔ اذان جب ہوتی ہے تو وہ سحری کے ٹائم میں نہیں ہوتی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ سحری کا ٹائم سحری کے وقت میں، فجر کا وقت فجر کے وقت میں۔ تو یہ ایک حد بندی ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت سحری کا ٹائم بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ روزے کا وقت ہوتا ہے کہ اب کھایا پیا روزے کو توڑ دے گا۔ اگر کوئی بندہ اذان کے دوران اذان کھاتا رہا تو اس بندے کا روزہ بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے فجر کے وقت میں کھایا ہے، سحری کے وقت میں نہیں کھایا۔